السلام علیکم. کیسے خیریت؟ انرجی لیول لو. آپ سوچو ابھی 3 گھنٹے کے بعد پاکستان کا فائنل شروع ہونے والا تو کیا انرجی لیول ہوتا ہے ادھر. اوکے جی, آج یہ اس کے اینڈ پہ میں آپ کو ایک اور ورلڈ چیمپئن شپ کا بتاؤں گا. کووڈ آ گیا, ساری دنیا کے اندر پھیل گیا. بگیسٹ چیلنج پوری دنیا نے جو دیکھا ہے پچھلے 1 صدی کے اندر, اور ایک انیوژل چیلنج نارملی ہوتا ہے کہ کوئی آفت آ گئی, سیلاب آ گیا, طوفان آ گیا, زلزلہ آ گیا, تو آپ نے یونی ڈائمینشنل ہوتا ہے چیلنج. یہ ایک ایسا چیلنج تھا کہ جس میں آپ ایک طرف جاتے تھے لوگوں کی صحت کو بچانے کے لیے, تو لوگوں کا روزگار تباہ ہو جاتا تھا. لوگوں کا روزگار بچاتے تھے تو صحت کے خطرہ آ جاتا تھا. سو اس سے ڈیل کرنے کے لیے جو ہم نے کیا, اور اس کے ایز اے سیٹ کے رزلٹ بھی آپ کو اینڈ میں بتائیں گے. دا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پلیڈ اے سینٹرل رول ان اٹ. آپ نے سنا ہوگا, میں آج کل سنتا ہوں, اپنے اگر پرائم منسٹر کو سنا ہو تو انہوں نے بار بار یہ مینشن کیا ہے کہ ہماری کووڈ رسپانس میں سکسیس کا راز جو ہے وہ اس کی ایک بیسک وجہ یہ تھی کہ ڈیٹا بیس ڈیسیژن میکنگ ہو رہی تھی. اور وہ ڈیٹا ہے وہ کہاں سے رہا تھا؟ وہ ہی اس ساری ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے رہا تھا. سو اٹ از ناٹ انفیئر ٹو سے کہ دی ہارٹ آف دی سکسیس آف آر کووڈ رسپانس ریسٹڈ آن دس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی. کیا کرتے رہے جی اس کے اندر؟ یہ آئی جسٹ رینڈملی دس شوز یو کہ ڈفرنٹ ڈیجیٹل انٹرونشنس کس طریقے سے ہوتی گئیں, اسٹارٹنگ رائٹ فرام دا بگننگ. IDIMS بنا, اور وہاں سے اس کے بعد ویب سائٹس آئیں, پھر ٹیسٹنگ, ٹریکنگ, کوارنٹین کے لیے ہمارا جو ہے وہ ایپلیکیشن ڈیولپ ہوئی, پاک نگہبان ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. دس از جسٹ اے ون پیجر ٹو شو دیٹ دیٹ واز ناٹ 1 or 2 or 3, but there was a whole series of digital interventions that took place to make it happen. But I'll go into the specifics of it. اب یہ ہم ہیں مئی کا, ارلی مئی ہے, NCOC بن چکا ہے, ہماری روزانہ میٹنگز چل رہی ہیں, اور ڈیزیز نے اب انکریز کرنا شروع کر دیا ہے. اور ہم دنیا سے امیجز دیکھ رہے ہیں, اسپین میں, اٹلی میں, نیو یارک میں, اراؤنڈ دا ورلڈ, ہسپتال بھرے ہوئے, بیڈز نہیں مل رہے, فلور کے اوپر لوگ لیٹے ہوئے ہیں. اینڈ ہمارا جو ہے ڈیزیز کرو جو ہے اٹ از ریپڈلی گوئنگ اپ. سو آئی سیڈ کہ یار دیکھو, 2 اس کے ڈفرنٹ ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ اگر اس ایسی صورتحال کے اندر آپ کی شارٹیج ہوگی اور لوگوں کو بیڈس کی اویلیبلٹی, وینٹیلیٹر کی اویلیبلٹی کی پرابلم آئے گی, تو دی ایبلٹی آف اس فار اس ٹو گائیڈ دیم ٹو دا رائٹ پلیس could even make a difference of life and death. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز تھی کہ جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا, جب آپ پینک کے اندر ہوں گے, تو اس سے جو پینک سوسائٹی کے اندر سپریڈ ہوگی اس سے اور بھی زیادہ نقصان ہوگا. سو اٹ ول ناٹ بی صرف کہ وہ آدمی نہیں جا سکا, جب وہ سٹوری سب سنیں گے لوگ کہ جی وہ گاڑی ہسپتال سے ہسپتال جا رہا تھا اور اس کو بستر نہیں مل رہا تھا, وہ خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو گیا, تو یو کین امیجن کہ پورے معاشرے کے اندر جو پینک مچے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو ڈیٹا اگر آپ ہیلتھ سسٹم سے لینے کی کوشش کریں, آپ 6 مہینے پرانا ڈیٹا لینے کی کوشش کریں تو وہ نہیں ملتا. تو یہ کیسے ہوگا کہ ہم لوگوں کو یہ گائیڈ کر سکیں کہ کدھر بستر اویلیبل ہے اور کدھر وینٹیلیٹر اویلیبل ہے. سو NITB کو ہم نے چیلنج دیا. ود ان اے میٹر آف اے فیو ویکس NITB نے ہمارے لیے سسٹم بنایا. 4000 ہیلتھ سینٹرز اکراس پاکستان جو ہیں وہ کنیکٹ ہوئے اس کے اندر. پہلے ڈیلی اپ ڈیٹ تھی, I said not good enough, پھر وہ 8 گھنٹے کی اپ ڈیٹ ہوئی. فائنلی وی ور ایبل ٹو برنگ اٹ ڈاؤن ٹو 2 hours, صرف 2 گھنٹے کے لیب سے. اور یہ ہمارے جو 11222 کے آپریٹر ہے, اسٹل ریمبر, اس کی ایک کال آئی ہمارے ڈیٹا سینٹر کے اندر. اس نے کہا کہ آج آپ نے ایک مریض کی جان بچائی ہے, کیونکہ اگر میرے پاس یہ اپلیکیشن نہ ہوتی اور میں فوری طور پر اس کو صحیح جگہ پہ نہ لے جا سکتا, یہ پاسبل نہیں تھا. پھر اس کے بعد اسی کی ڈپلائمنٹ کے لیے یہ تو ریسورس مینجمنٹ سسٹم تھا جس کے اندر سارا ڈیٹا آ گیا. وہ یہ پاک نگہبان ایپ بنانی پڑی. ایپ آپ اپنے فون پہ ڈاؤن لوڈ کرتے تھے اور آپ کو گھر بیٹھ کے یہ پتہ چل سکتا تھا کہ میرے گھر کے قریب ترین کون سا ہسپتال ہے جہاں پہ بیڈ اویلیبل ہے, آکسیجن اویلیبل ہے یا وینٹیلیٹر اویلیبل ہے. سو بلٹ آن دا بیسس آف دیٹ ریسورس مینجمنٹ سسٹم واز دس پاک نگہبان ایپ. پھر آگے جی ایک اور, دس از اگین ویری ویری سینٹرل ٹو آر اسٹریٹجی. ہم نے
لوگوں کی صحت کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ہم نے لوگوں کا روزگار بھی نہیں چھیننا, یا دونوں طرف جو ہے منیمم امپیکٹ کرنا ہے. تو ہماری جو ٹیسٹنگ, ٹریکنگ, کوارنٹین اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی, دیٹ پلیڈ بالکل پیوٹل رول اس کے اندر, اس نے کردار ادا کیا. اس کی بنیاد جو ہے وہ بھی ٹیکنالوجی بنا. ہماری ٹیسٹنگ, ٹریکنگ, کوارنٹین کی جو ٹیم تھی, وہاں سے ہمارے پاس ڈیٹا آتا تھا کہ میرا کون مریض ہے, اس کا آئی ڈی کارڈ کیا ہے, اس کا فون نمبر کیا ہے, اس کی لوکیشن کیا ہے, اور جی پی ایس بیسس کے اوپر میں اس کی لوکیشن لے رہا ہوں. نیچے میرے پاس ڈیٹا جو ہے اس ایریا کا, وہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک کا جو ڈیٹا میرے پاس موجود ہے, ہر علاقے کا وہ میرے پاس موجود ہے. جب میں یہ ڈیزیز ڈیٹا کو اوور لے کرتا تھا آن دا پاپولیشن ڈیٹا, تو میرے پاس یہ جیسے آپ آگے دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہاٹ سپاٹس بنے ہوئے, اس ہاٹ سپاٹ سے میں آئیڈینٹیفائی کرتا تھا کہ کہاں میں لاک ڈاؤن کر کے میکسیمم امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہوں وائل منیمائزنگ لوگوں کے روزگار کے اوپر امپیکٹ. اور مجھے ابھی تک یاد ہے ہمارے پیک کے اوپر ایک صورتحال یہ تھی کہ ہمارے پورے پاکستان میں صرف 7% آبادی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے اندر تھی, اور 43% ایکٹیو کیسز ہمارے کورونا کے جو تھے وہ لاک ڈاؤن کے اندر تھے, بیکاز ہم یہ ٹارگیٹنگ کر سکتے تھے. اور اس ٹارگیٹنگ کا جو یہ بنیاد تھا, یہ ہاٹ اسپاٹ بیس سسٹم تھا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سسٹم, اگین ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کر کے یہ میپ این سی او سی کے اندر جنریٹ ہوتا تھا, اور وہاں سے ہم پروونسز کو فیڈ کرتے تھے. نیکسٹ تھنگ از ڈیزیز پروجیکشن. ڈیزیز پروجیکشن وائٹل تھی ہمارے لیے کہ آگے پلاننگ کیا کرنی ہے, کیا سٹیپس لینے, کہ جو فیصلے ہم کرتے تھے وہ فارورڈ لوکنگ ہوتے تھے, ڈیٹا ڈریون ہوتے تھے, اور پریڈکٹیو ماڈلنگ کی بنیاد کے اوپر. اینڈ وی ہیڈ ایکچولی, ہمارے پاس 3 ٹیمز کام کر رہی تھی, بٹ سب سے زیادہ جس سے ہم نے کام کیا, تجمل ہمارا ینگسٹر لو فار ڈیٹا والا, آؤٹ اسٹینڈنگ ورک واز ڈن, اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہم فارورڈ لوکنگ ایکشنز لیتے تھے. دس جسٹ ٹیلز یو دا کائنڈ آف کمپلیکسٹی آف دا ڈیٹا دیٹ واز یوزڈ. Billions of data points were being analyzed. پیچھے artificial intelligence based system تھا. اس سسٹم کی بنیاد کے اوپر ڈیزیز پروجیکشنز آتی تھیں. جیسے میں نے کہا کہ جو پیک تھا شروع کے وقت, تو ہم 3 ڈفرنٹ ڈیٹا سیٹس کو انالائز کرتے تھے. اسی سے بنیاد بنا کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس قسم کے ہم نے فیصلے کیے. آپ نے انڈیا میں اس سال دیکھا جب ان کی 3rd ویو آئی, تو لوگ فٹ پاتھ کے اوپر پڑے ہوئے تھے, آکسیجن نہیں مل رہا تھا, ہسپتال اوور فلو کر گئے تھے. ہم نے ہماری ڈیزیز کی اگر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ٹریول ہوئی, ہماری بھی اس سال ڈیزیز کی پیک جو تھی وہ پچھلے سال سے زیادہ تھی. لیکن آپ نے کہیں سے بھی الحمدللہ یہ خبر نہیں سنی ہوگی کہ کوئی مریض جا رہا ہے, اس کو آکسیجن نہیں مل رہی, یا وداؤٹ آکسیجن خدا نخواستہ کوئی مریض جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی پریڈکٹیو ماڈلنگ کی بنیاد کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے ہم نے 3 گنا پوری آکسیجن کی سپلائی چین کو انہینس کیا. پروڈکشن آف آکسیجن, ڈسٹریبیوشن آف آکسیجن, سلنڈرز کتنے ہیں, ٹو دی آکسیجن بیڈز اویلیبل ان دا ہاسپٹل, اور یہ پورے پاکستان کے نوک اینڈ کارنر کے اندر ہو رہا ہے, ہر صوبے کے اندر, ہر فیڈریٹنگ یونٹ کے اندر. وہ جو 3 گنا ہم نے بڑھایا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس وقت ہماری ڈیزیز جو ہے وہ 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھی, تو اس کے باوجود آپ کو شارٹیجز نہیں نظر آئیں. اینڈ دیٹ واز ون آف دی ایسپیکٹس آف یہ پورا نوڈل نیٹ ورک ہے کہ کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ڈیزیز جو ہے وہ ایسے ویوز کے اندر آتا تھا. وہ ویوز کے اندر اس لیے آتا ہے بیکاز اٹ از اے نیٹ ورک افیکٹ. آپ ایک انسان دوسرے, اٹس اے پروکسیمیٹی ڈیزیز, اٹس اے موبلٹی اینڈ ڈینسٹی ڈیزیز. تو وہ جب ڈیزیز کا R0 جس کو بولتے ہیں, which is the number of people who are being infected from one infected source, جب وہ 1 سے اوپر جاتا ہے تو ڈیزیز تیزی سے بڑھتی ہے, اور جب آپ 1 سے نیچے لے آتے ہیں R0 کو 1.0 سے نیچے آتا ہے تو وہ تیزی سے نیچے آتی ہے. And that's this network effect that you are seeing there, and this modeling was used. اس modeling کو استعمال کرتے ہوئے وہ predictive projections ہوتی تھیں. الحمدللہ اینڈ ینگسٹرز ہیں سارے, یہ میرے جیسے بابے کے بس کی بات ہی نہیں تھی, یہ آپ ہی جیسا نوجوان ہی کر سکتے تھے. دیز آر آل ینگسٹرز جو یہ کام کر رہے تھے. 97% پریڈکٹیو ماڈلنگ ایکوریسی کے بنیاد کے اوپر انہوں نے فوکاس کی ہیں اوور دا لاسٹ ایئر اینڈ ہاف. ایبسولوٹلی فیبولس ورک ڈن. یہ اچھا, اس کو بتانے سے پہلے کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ سازش کی ہے, میں ذرا آپ کو ثبوت دکھانا چاہتا تھا کہ
عاطف پہلے ہی 2 ویوز جو تھی نا تو اس کے اندر یہ شبلی فراز ٹائپ جو ہے نا ہمیں پولائٹلی کہتے تھے ہاں آپ نے ماشاءاللہ محنت بڑی کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. بھائی ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ, ہمارا بلیف ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے, لیکن نیچے بندے کو بھی 1-2 چیز کرنی پڑتی ہیں. آئی نوٹس کہ یہ آرگیومنٹ کب ختم ہوا, لوگوں کے دماغ میں جو تھوڑا سا شک تھا کہ یار واقعی ہم نے کچھ کیا یا نہیں کیا, وہ کب ریلیو 25 جون 2021 وہ آئی وانٹڈ ٹو شو یو ڈیزیز پروجیکشن کے نمبر, ایسے ڈیزیز نیچے آ رہی تھی, اور میں جہاں بھی جا رہا تھا لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے, جی زبردست آپ نے تو کورونا ختم کر دیا, ماشاءاللہ بہترین کام کیا ہے. اور ان دا مڈل آف دیٹ اٹ واز دا لوئسٹ ویک فار دا لاسٹ سیورل منتھس. اور اس دن میں نے ٹویٹ کی کہ ہمارے پریڈکٹیو ماڈلز, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ماڈلز یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری جو لو NPI کمپلائنس ہے, دس از گوئنگ ٹو لیڈ ٹو اے 4th ویو اگلے مہینے. اینڈ 3 ہفتے کے بعد وی ہیڈ دا 4th ویو اسٹارٹنگ. سو دس ورک کیا ہوا, اڑا دیا, ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا. اچھا سر ٹیکنیکل پرابلم, اب مجھے وہی دے دو یار, میرا پرنٹ آؤٹ ہی دے دو سو دیٹ ایٹ لیسٹ آئی نو. یہ خاص طور پہ کہیں آپ کو سمجھ رہے ہو کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے, یہ ڈیجیٹل یوتھ سمٹ کے آرگنائزرز نے اسپیشلی ارینج کرایا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جب ٹیکنالوجی فیل کرتی ہے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. اچھا یہ یہاں پر نظر آ رہا ہے. اچھا یہ ایک اور کمال کی چیز ہے. اچھا میں میری پرانی ینگسٹرز جو ہیں یہ تو خیر بہت ہی چھوٹے ہیں, بٹ آج 15-20 سال پہلے بھی میں کالجز یونیورسٹیز کے اندر جاتا تھا, یا یہ افضال بیٹھا ہوا اس نے یہ تقریریں سنی ہوئی. ہاں افضال, میں کیا بولتا تھا ہمیشہ, میں نے ٹریننگ پروگرامز یا ایجوکیشن کورسز کیے ہوئے عاطف ہارورڈ میں, آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر, INSEAD کے اندر, دا ٹاپ یونیورسٹیز آف دا ورلڈ. میں نے دنیا کی اس وقت کی فارچون 500 کی نمبر 1 کمپنی میں کام کیا ہوا ہے. میں نے فارچون 500 نمبر 1 کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا. باٹم لائن یہ, دنیا کے سمارٹ ترین لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے زندگی کے اندر, ملا ہوا ان کے ساتھ. لیکن یہ تھوڑی سی تالی بجانے والی بات ابھی آ رہی ہے, لیکن میں جینوئنلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کمرے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹیلنٹ میں دنیا کے کسی شخص سے کم نہیں ہے. اوکے, اور یہ ایک اور اچھی آپ کو مثال دیتا ہوں. یہی تجمل نے لو فار ڈیٹا نے شروع کیا. ہم دیتے تھے ان کو تصویریں. اچھا ہو کیا رہا تھا, نان NPI کمپلائنس. NPI یہ کہ جو بندشیں ہم نے لگائی ہوئی تھی ان بندشوں کو فالو کیا جا رہا ہے کہ نہیں فالو کیا جا رہا. جتنا زیادہ فالو کریں گے اتنی ڈیزیز کنٹرول ہوگی, جتنا ویک کمپلائنس ہوگی اتنی ڈیزیز بڑھ جائے گی. تو وہ جو پہلے کرتے تھے ہم ایڈمنسٹریٹولی کرتے تھے, مینیولی کرتے تھے. میں نے کہا یار اب میں اگر دیکھ رہا ہوں ویژولی, اب ریمبر دس از ہیپننگ ایٹ دی آپریٹنگ لیول. کسی کو جو ہے وہ نان کمپلائنس لگتی ہے, کسی کو کہتا ہے نہیں یار یہ تو کمپلائنٹ ہی ہے. سو وی نیڈ اے ٹیکنالوجی سولوشن. ہم ان کو تصویریں اور ویڈیوز دیکھتے تھے سیف سٹی کیمراز ایٹسٹرا ایٹسٹرا سے. وہ ان کا AI پروگرام جو ہے اس کے بعد اس کو استعمال کرتا تھا NPI کمپلائنس کے لیے. ہم نے جب شروع کیا عاطف اس کے 2 مہینے کے بعد یہی کام آسٹریلیا میں شروع ہوا, 2 months after پاکستان started. اوکے جی, فاسٹ ٹریک ایپ یہ آتے تھے لوگ, ان کو ہم کرتے تھے. ویکسینیشن کے لیے بھی ہم یوز کر رہے ہیں. پہلے سٹارٹ کیا تھا رائیولز پاکستان میں جو ہو رہے تھے ان کو ٹریک کرنے کے لیے کہ PCR اپروو ٹیسٹ کرایا ہوا ہے اور نیگیٹو ہے یا نہیں ہے. نیشنل امیج. اس کے بعد ویکسینیشن کا وقت آ گیا. ویکسینیشن کا جب وقت شروع ہوا تو کوئی پاکستان کے اندر, حالانکہ ویکسینیشن کب سے ہو رہی ہے, کوئی نیشنل ڈیٹا بیس نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں تھا جس کو ہم یوز کر سکیں. ہم کرنے کے لیے جا رہے تھے انپریسیڈنٹل اسکیل کے اوپر ویکسینیشن. اس وقت تقریباً ہم 11 کروڑ سے زیادہ, آلموسٹ 12 کروڑ ویکسینیشنز کر چکے ہیں. ہم 7.5 کروڑ لوگوں کو ویکسینیشن کر چکے ہیں. تو اتنے بڑے سسٹم کے لیے وی نیڈیڈ اے اسپیشل سسٹم. وہ اس کے لیے بنایا گیا یہ پورا NIMS کا سسٹم. اور یہ NIMS کا سسٹم جو ہے گلوبلی ایکسیپٹیبل ہے. ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نکلتا ہے. وہ اس دن کوئی فارنر آیا ہوا تھا, وہ بڑا امپریس ہوا, اس کو میں نے نکال کے ویکسینیشن کارڈ دکھایا. اس نے کہا یار تو بڑا زبردست تم نے بنایا ہوا ہے, اور ساری دنیا کے اندر استعمال ہوتا ہے.
یہ ڈیٹا فلو ہے اس کو میں چھوڑ دوں گا, اگین دس از دیٹ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ, اسی کے اندر ہم نے کووڈ ایپ کر دی ہے, یہ نمس کا ماڈیول آ گیا. اب یہ باٹم لائن ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک تو ورلڈ چیمپئن شپ ابھی T20 ہو رہی ہے نا, ایک اور دنیا کو موقع ملا افیکٹولی ایک ورلڈ چیمپئن شپ کا. ساری دنیا کے اندر سیم ڈیزیز آ گئی, ہر ملک دنیا کو اس سے افیکٹ ہو گیا, دنیا کے طاقتور ترین ممالک بھی اس سے افیکٹ ہو گئے, پانچوں جو بڑے بر اعظم ہیں وہاں پہ ان پہ بھی افیکٹ آ گیا, ہمارے پڑوس کے اندر بھی آ گئے, اور ساری دنیا کو اب اس سے ڈیل کرنا تھا. اس سے ڈیل کرنے کے ہمارے بڑے پہلے بھی اینیکڈوٹل ایویڈنس آتے رہے. ہمیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ پاکستان ان 5 ممالک میں سے ہے جس سے دنیا سیکھ سکتی ہے. ورلڈ اکنامک فورم نے کہا کہ وہ 6 ممالک جنہوں نے بہترین طریقے سے ڈیل کیا ہے, پاکستان ان کے اندر ہے. لیری سمرز جو اس کا براک اوباما کا چیف اکنامک ایڈوائزر ہوتا تھا, اس نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان جیسا کام کرتا تو ان کے کھربوں ڈالر بچ سکتے تھے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. بل گیٹس نے انڈیا سے کمپیئر کر دیا کہ پاکستان نے اتنا اچھا کیا, انڈیا نے اتنا اچھا نہیں کیا. لیکن اس کے بعد اکانومسٹ میگزین نے ایک کوانٹیفیکیشن کی, اور وہ کوانٹیفیکیشن آج سے 6 مہینے پہلے ہوئی, اور اس کا نام انہوں نے رکھا نارملسی انڈیکس, کہ ملک کتنی تیزی سے نارملسی کی طرف واپس گیا اور کتنا فیصد جو پری کووڈ صورتحال تھی وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوا. اور جو 6 مہینے کے پہلے رینکنگ آئی اس میں پوری دنیا کے اندر نمبر 3 پاکستان تھا, صرف نیوزی لینڈ اور ہانگ کانگ ہم سے اوپر تھے, دونوں بالکل چھوٹے چھوٹے سے جزیرے ہیں, پاپولیشن ان کی لمیٹڈ ہے. نمبر 3 ان دا ورلڈ پاکستان تھا. آج سے کو تقریباً 10 دن پہلے انہوں نے یہ رینکنگ کا اپڈیٹ ایشو کیا ہے, نمبر 1 ان دا ورلڈ پاکستان. تو ایک تو آپ سب کو مبارکباد ہو, یہ آپ سب نے, آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے. پوری پاکستانی قوم جو ہے اس کے اوپر کین جینوئنلی بی پراؤڈ آف دیم سیلز. لیکن ابھی میں نے آپ کو تفصیل اتنی بتائی, اس کی ایک وجہ جو یہ سکسس کی بنی ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تھی. یہ پاور ہے اس ماڈرن ٹیکنالوجی کی جس کو ہم نے دیکھا ہے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے. سو آپ سب یہ جو نوجوان ہو, میں پرائم منسٹر کو ہمیشہ بولتا ہوں عاطف بھائی کہ یہ آپ جتنے بھی پاکستان کے ٹریڈیشنل بزنس مین دیکھتے رہیں گے ان کو ہم سپورٹ بھی کرنے کی کوشش کریں گے. سب کو ٹیکسٹائل میں بڑی ایکسپورٹ بوم بھی اس وقت آیا ہوا ہے, وہ سب ہم کریں گے اور اس سے بہتری بھی آئے گی. لیکن اگر کہیں سے پاکستان میں انقلاب آنا ہے نا تو وہ انقلاب اس ڈیجیٹل ورلڈ سے آئے گا, اور یہ نوجوان لے کر آئیں گے. تھینک یو ویری مچ.